بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ تلاوت کے ساتھ اس کے ترجمے کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اسی غرض سے ہم مختصر ترتیب وار قرآن کے پیغام کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس سلسلے کی پہلی کڑی پیش خدمت ہے۔ آج کا بیان پہلے سوا پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 176 آیتیں۔ سورہ فاتحہ کو عام زبان میں الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت اگرچہ سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی، لیکن تلاوت اور کتابت کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ نے بندوں کو سکھائی ہے، یعنی سورہ فاتحہ بندے کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک دعا اور درخواست ہے، اور پورا قرآن اللہ کی جانب سے اس دعا کا جواب ہے۔ بندہ دعا میں کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ بتا۔ اس درخواست کے جواب میں یہ پوری کتاب اس کو عطا فرماتا ہے کہ لے، یہ ہے وہ ہدایت جس کی تو نے درخواست کی ہے، اور یہ ہے سیدھی راہ جو تو چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے نہیں آئی جن میں ہدایت حاصل کرنے کی خواہش اور طلب نہیں ہے، بس وہ گونگوں اور بہروں کی طرح محروم رہتے ہیں۔ اس صورت میں غیب پر ایمان لانے کی، نماز قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ایمان کی تفصیل یہ بتلائی ہے کہ قرآن اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اور آخرت پر یقین رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ منافقت سے منع فرمایا گیا، دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ منکروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس صورت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو اپنا خلیفہ بنانے، اور اس سلسلے میں فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے امتحان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ پھر اس لعین نے آدم و حوا علیہ السلام کو طرح طرح سے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ آدم و حوا علیہ السلام سے نادانستہ طور پر چوک ہو گئی اور جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ انہوں نے توبہ کی جو قبول کی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں ان کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور ان کو من و سلوہ کی غذا عطا فرمائی، اور ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پانی کے معجزانہ طور پر عطا فرمائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود نہایت ناشکرے، سرکش، گستاخ و منافق ثابت ہوئے، اور نتیجتاً عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے رب کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور انعام کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کا پیشوا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔ اس مبارک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی اولاد میں ایک ایسا نبی پیدا ہو جو ساری دنیا کو ہدایت کرے۔ یہ بشارت تھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کی طرف۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری دنیا کو ہدایت ملی۔ آگے اس صورت میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، جس میں بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی رہو نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔ اس کے بعد مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام نظر کی ہوئی چیزوں کا حرام ہونا بتلایا گیا۔ محترم ناظرین، یہ تھا سورہ بقرہ کی 176 آیت کا مختصر خلاصہ۔ چنانچہ اس کا اگلا حصہ دوسرے پارے کے ربع سے تیسرے پارے کے نصف تک کا خلاصہ جاننے کے لیے
انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔